اسرائیل کا ایران پر حملہ، وقفے سے بمباری جاری، 78 افراد شہید، 300 سے زائد زخمی، 200 اسرائیلی جنگی طیاروں کی ایران کے 8 شہروں پر بمباری۔ سربراہ پاسداران انقلاب میجر جنرل حسین سلامی، چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باقری، ایروسپیس فورس کے سربراہ میجر جنرل امیر علی حاجی زادہ، ایٹمی پروگرام کے سربراہ علی شمخانی نے جام شہادت نوش کیا۔ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے سربراہ غلام علی رشید سمیت 6 جوہری سائنسدان بھی شہید ہوئے۔ اسرائیلی طیاروں نے ایرانی حکام کے گھروں اور دفاتر سمیت 200 اہداف کو نشانہ بنایا۔ تہران، اصفہان، تبریز، شیراز، قم اور کرمانشاہ سمیت کئی علاقوں میں درجنوں عمارتوں سے شعلے بلند۔ میجر جنرل عبدالرحیم موسوی نئے آرمی چیف مقرر۔ میجر جنرل محمد پاکپور پاسداران انقلاب کے نئے سربراہ ہوں گے۔ میجر جنرل علی شادمانی خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے سربراہ مقرر۔ اسرائیل نے آغاز کیا، جنگ کا اختتام ایران کرے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا قوم سے خطاب، کہا ایران اس جرم پر خاموش نہیں رہے گا، اسرائیل کو اپنے احمقانہ اقدام پر پچھتاوا ہوگا۔ ایرانی عوام اسرائیلی پروپیگنڈا کو سچ نہ سمجھے، ایران کا جواب اسرائیل کو ہلا کر رکھ دے گا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے خبردار کیا، اسرائیل کو سخت ترین سزا کا انتظار کرنا چاہیے۔ اسرائیل نے اپنے لیے تلخ اور دردناک تقدیر کی بنیاد رکھ دی، رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا کر اپنی شیطانی فطرت کو مزید واضح کر دیا۔ ایران نے جوابی حملوں کا اعلان کرتے ہوئے جامکران مسجد پر انتقام کا سرخ پرچم لہرا دیا۔ ایرانی عوام سڑکوں پر نکل آئے، اسرائیل سے بدلہ لینے کے نعرے۔ ایران کے پاس جوہری معاہدے کا دوسرا موقع ہے، امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کو کھلی وارننگ، کہا 60 دن پہلے ایران کو ڈیل کا موقع دیا، آج 61واں دن ہے، ایران کے پاس اب دوسرا موقع ہے، اب بھی جوہری معاہدہ نہ کیا تو انجام بہت بھیانک ہوگا، ایرانی سلطنت کا تصور مٹ جائے گا۔ ایران کے کچھ سخت گیر لوگ بہادری کی باتیں کر رہے تھے، وہ نہیں جانتے تھے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ امریکی جدید اور خطرناک ہتھیار اسرائیل کے پاس بڑی تعداد میں ہیں، ابھی بھی وقت ہے ایران معاہدہ کر کے یہ خونریزی روکے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج رات ہوگا۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد خطے کی کشیدہ صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس ایران کی درخواست پر بلایا جا رہا ہے۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کا ہنگامی اجلاس بھی آج ہوگا۔ روس، چین اور وینزویلا نے اجلاس بلانے کی ایرانی تجویز کی حمایت کی۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کا کہنا ہے اسرائیلی فضائی حملوں سے ایرانی جوہری مقامات متاثر نہیں ہوئے، اصفہان، پوڈو اور بوشہر میں جوہری مقامات محفوظ رہے۔ نیتنز میں ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، تاہم ایٹمی تابکاری کی سطح میں کوئی اضافہ نہیں دیکھا گیا۔ اسرائیل کا ایران پر 2 ہفتے تک حملے جاری رکھنے کا اعلان، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے اہداف پورے ہونے تک ایران پر حملے جاری رہیں گے، آپریشن اتنے دن تک جاری رہے گا جب تک اس کے پھیلاؤ کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ ایران کے سرکردہ جوہری سائنسدانوں کو نشانہ بنایا، ہماری لڑائی عوام سے نہیں ایران کی آمریت سے ہے۔ نیتن یاہو کے ٹرمپ، پیوٹن، جرمن چانسلر، بھارتی وزیر اعظم اور فرانسیسی صدر سے رابطے۔ ایران پر اسرائیلی فوج اور موساد نے مشترکہ منصوبہ بندی سے حملہ کیا۔ اسرائیل کی جاری ویڈیو کے مطابق موساد کے ایجنٹس نے تہران کے قریب خفیہ ڈرون بیس کو فضائی حملوں سے کچھ دیر پہلے فعال کیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اس ڈرون بیس سے اسرائیل پر حملے کے لیے تیار ایرانی میزائلوں کو نشانہ بنایا گیا۔ وسطی ایران میں اینٹی ایئر کرافٹ تنصیبات کو بھی ٹارگٹ کیا۔ اسرائیلی طیاروں کو تحفظ دینے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے ایران کے فضائی دفاعی نظام کو غیر مؤثر کیا۔ اسرائیل نے نیتنز جوہری تنصیب پر حملے کی اینیمیشن بھی جاری کر دی۔ ایران کے جوابی ڈرون میزائلز کو روک لیا، ایرانی ڈرونز کو اردن، شام اور عراق میں نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوجی ترجمان کے مطابق ہمارے لیے اگلے 5-6 گھنٹے مشکل ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران نے جوابی وار کیا تو اسرائیل کا دفاع کریں گے، ایران کو جوہری طاقت بننے سے روکنا بہت ضروری ہے۔ اسرائیلی حملے کی اطلاعات تھی لیکن اس میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کے مطابق اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی، امریکہ ملوث نہیں۔
ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف قومی اسمبلی اور سینٹ میں مذمتی قراردادیں منظور۔ صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی برادری سے قیام امن کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ، کہا ایران سے پاکستانی زائرین کی واپسی کے لیے کرائسس مینجمنٹ سیل قائم کر دیا۔ نواز شریف نے کہا مشکل وقت میں ایرانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے اسرائیلی حملے سے علاقائی استحکام کو سنگین خطرہ لاحق ہوا، عالمی برادری جنگ فوری رکوائے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ اسمبلی میں اسرائیل کے خلاف مذمتی قراردادیں منظور۔ عرب ممالک کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، عالمی برادری کو جنگ بندی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے پر زور۔ سعودی عرب نے اسرائیلی حملے کو بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی قرار دیا۔ متحدہ عرب امارات سفارتی ذرائع سے تنازعات حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ مصر، اردن اور کویت نے اسرائیلی حملوں کو علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ قطر اور عمان نے جارحیت کو کشیدگی میں کمی اور سفارتی حل کوششوں میں رکاوٹ کہا۔ عراق کا عالمی برادری سے جارحیت روکنے کے لیے فیصلہ کن اقدامات کا مطالبہ۔ ترکی کی بھی اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، ایران سے یکجہتی کا اظہار۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کا اسرائیل کی مکمل حمایت کا اعلان۔ جرمن سیکیورٹی کابینہ کے ہنگامی اجلاس میں جرمن چانسلر خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی کبھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسرائیل کو اپنے وجود کے تحفظ کا حق حاصل ہے۔ یہودی اور اسرائیلی مقامات کی حفاظت بڑھائی جائے گی۔ صہیونی جارحیت میں واشنگٹن کا کردار ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ایران انتقامی کارروائی کا قانونی حق رکھتا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے اسرائیلی حملوں کا جائز جواب دیا جائے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان کی الجزیرہ سے گفتگو، کہا جوہری میزائل پروگرام ہمارا حق، یورینیم کی افزودگی ناگزیر ہو چکی۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کے بعد جوہری اور میزائل پروگرام پر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جارحانہ نظام سے صرف طاقت کی زبان میں بات ہوگی۔ اسرائیل کے ایرانی جوہری اور فوجی تنصیبات پر حملے کے بعد خام تیل کی عالمی منڈی میں غیر معمولی تیزی آ گئی۔ خام تیل کی قیمتوں میں 9% کا بڑا اضافہ۔ برنٹ خام تیل $6 فی بیرل اضافے کے بعد $75.36 کی سطح پر پہنچ گیا، جبکہ WTI تیل کی فی بیرل قیمت بھی $74.20 ہو گئی۔ سونا $56 مہنگا $3,458 فی اونس کی بلند سطح پر پہنچ گیا۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے اثرات، پاکستان سٹاک مارکیٹ بیٹھ گئی، سرمایہ کاروں کو 200 ارب روپے کا نقصان۔ 100 انڈیکس میں 1950 پوائنٹس کی مندی ریکارڈ۔ ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس میں 2500 پوائنٹس کی کمی، 96 کروڑ 83 لاکھ حصص کے سودے 29 ارب 55 کروڑ روپے میں طے پائے۔ سونا 4600 روپے مہنگا، 1 تولہ 3,61,500 روپے کا ہو گیا۔ پاکستانی روپیہ مزید 29 پیسے قیمت کھو بیٹھا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 283 روپے کے قریب پہنچ گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ترسیلات زر میں اضافے کو ریکارڈ اضافہ قرار دے دیا۔ وزیر خزانہ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کو بریفنگ، کہا 2 سال میں ترسیلات زر میں $10 ارب کا ریکارڈ اضافہ ہوا۔ 30 جون تک اسٹیٹ بینک کے مالی ذخائر $14 ارب تک پہنچ جائیں گے اور ترسیلات زر اس سال $38 ارب تک ہوں گی۔ تنخواہ کیسے بڑھی؟ اسپیکر ایاز صادق کا اظہار لا علمی۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران ایاز صادق نے کہا نہ تو ہاؤس فائنانس کمیٹی نے تنخواہ بڑھائی اور نہ ہی قومی اسمبلی نے۔ یہ اضافہ واپس بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین اور ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہوں میں ہوش ربا اضافے پر شدید تنقید کے بعد وزیر اعظم نے نوٹس لیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے مالی فحاشی قرار دیا۔ وزیر خزانہ اورنگزیب تنخواہوں میں اضافے کا دفاع کرتے رہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے نئے مالی سال کا 34 کھرب سے زائد کا بجٹ پیش کر دیا۔ 5 قسم کے ٹیکس ختم کرنے کا اعلان۔
ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% ग्रेड 1 से 16 तक 12%, पेंशन में 8% इजाफे का ऐलान, तालीमी बजट में 12.4% इजाफा, 102.8 अरब खर्च किए जाएंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1018 अरब, ज़िला तरक्याती प्रोग्राम के लिए 55 अरब, मुख्तस सेहत पर 45.4 अरब खर्च होंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सैलाब ज़दगान की बहाली, गुर्बत के खात्मे, साफ पानी की फरहमी, कराची के मंसूबों और ग्रीन एनर्जी को तरजीह दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा का 157 अरब रुपए का फाजिल बजट पेश, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफा, कम अज कम उजरत 40,000 रुपए, टैक्स हदफ 129 अरब रुपए मुकर्रर। वजीर खजाना आफ्ताब आलम ने बजट पेश करते हुए कहा, अमन व अमान पर 158 अरब रुपए खर्च होंगे। सिपाही से इंस्पेक्टर तक तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने का ऐलान, पुलिस एहलकारों के लिए शहदा फंड की रकम में खतीर इजाफा, तालीम पर 417 अरब, सेहत पर 276 अरब खर्च होंगे। सेहत कार्ड प्लस का बजट 36 अरब रुपए होगा। और लाहौर में गर्दालूद हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी, इस्लामाबाद में भी बारिश की एंट्री, खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों करक और बडगराम में बादल बरस पड़े, अटक की तहसील हजरों में भी बारिश, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बरसात की पेशगोई। मुल्क के जनूबी इलाकों में सूरज दिन भर कहर बरसाता रहा, जैकबाबाद में पारा 51 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। बहावल नगर, तुरबत, लसपेला, सिब्बी और मोहिंजदाड़ो में दर्जा हरारत 49 डिग्री रिकॉर्ड। दादू, रोहड़ी, सखर, नूरपुर थल, भक्कर, साहिवाल और सरगोदा में टेम्परेचर 48 डिग्री रहा। पंजाब के बेशतर अजला में 16 जून तक आंधी झक्कड़ चलने और घटाएं बरसने का इम्कान।